بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبد الوہاب وائس چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ یعنی کہ پارٹ 2۔ پہلے حصے میں بیان ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کیسے بازار مصر میں فروخت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا نے کیا سلوک کیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے محل سے کیسے جیل کی کوٹری میں پہنچے۔ پارٹ 1 دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام قید میں داخل ہوئے، اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خدام، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے، اور دونوں نے اپنا ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، اور آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرما دی جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام معبر یعنی کہ تعبیر دینے والا جیل میں مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربا گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خوب پریشان کہا اور اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا پیغام لے کر جیل خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ کر لو، پھر 7 برس تک خوش سالی رہے گی۔ کہا کہ ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کو محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاکدانی کا اظہار کروا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کروائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کی انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ علیہ السلام کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کے نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا سال شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو، تاکہ جب یہ لوگ اپنے گھر پہنچ کر ان نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے گھر کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے آئیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدی ان کی بوریوں میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر سب برادران یوسف نے پھر اپنے والد گرامی سے کہا کہ ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھ لیجئے کہ عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا، لہٰذا آپ بلا خوف ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا؟ اب دوبارہ میں تم لوگوں پر کیسا بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ خلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے خلف لیا اور عہد کیا، اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ حضرت بنیامین علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تمہیں کوئی غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے سب کو عنایت دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔ جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنیامین علیہ السلام کو اپنے پاس روک لیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھین لیے گئے ہیں۔ اب اگر جائیں تو کیوں کر، اور یہاں ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ اے میرے بھائیو، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد و پیمان کر کے آئے ہو، اور اس سے پہلے بھی آپ نے یوسف کے ساتھ کیسی کھیل کھیلی ہے، لہٰذا میں تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں میں اس زمین سے نہیں ہٹ سکتا۔ ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب کو سارا ماجرا عرض کرو۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد صاحب سے سارا حال بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے حیلہ سازی کی ہے، تو خیر میں صبر کرتا ہوں، اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدید غم میں نڈال ہو گئے، اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بنیائی جاتی رہی۔ آپ کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ لبے غور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی یہ بات سن کر آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ عز و جل سے ہی کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، کیونکہ مایوس ہونا خدا کی رحمت سے کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے، اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیجیے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ مچ آپ یوسف علیہ السلام ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہی ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل اور احسان فرمایا۔ یہ سن کر سب بھائی نہایت شرمندگی کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہم لوگوں پر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کے دل بھر آیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، اور ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، پھر تم لوگ سب کے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑے بھائی یہودا کہنے لگے کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بکریوں کے خون میں رنگ کر میں ہی ابا جان کے پاس لے گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا، آج یہ کرتا دے کر میں ان کو خوش کر دوں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دیا، ان کی آنکھوں سے بنیائی واپس آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کی نماز کے وقت اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی، اور یہ دعا مقبول ہوئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھیج دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر آپ مصر سے روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت ڈالی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 400 سال کا زمانہ ہے،
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور ریشمی جھنڈوں اور قیمتی پرچمیں لہراتے ہوئے کتاریں باندھے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کی کہ جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکر اور سواروں کے ساتھ آپ لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سر اٹھا کر فضا میں آسمان پر نظر ڈالیں۔ آپ کے سر و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ جمع غفیر میں حاضر ہیں جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبق اور بوک کی آوازوں نے عجیب سما پیدا کر رکھا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ توقف کیجئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سلام کا موقع دیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کہا کہ السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلامتی ہو۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور فرط و مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمے میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افزا ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کی 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بیک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعمیر ہے۔ بے شک اس سے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں نچاکیاں کر ڈالی تھیں۔ بے شک میرے رب جس بات کو چاہتا ہے آسان کر دیتا ہے، بے شک وہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 22 ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو آپ نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ یعنی کہ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔